تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ 21 رمضان تاریخ اسلام میں انسانیت کے اس عظیم انسان کا روز شہادت ہے، جس کو اس کی حق پسندی و عدالت کے سبب 40 ہجری میں محراب مسجد کوفہ میں دوران نماز فجر اپنے وقت کے دہشت گرد اسلام دشمن طاقتوں کے ہاتھوں زیر آلود تلوار سے شہید کر دیا جاتا ہے۔ مسجد کوفہ میں شہادت سے ہم آغوش ہونے والے اس انسان کامل کو زمانہ علی مرتضیٰ شیر خدا کے نام سے جانتا ہے۔ راہ خدا میں شہادت جیسی نعمت عاشقانہ خدا کی معراج ہوا کرتی ہے۔ یہ سبب ہے کہ ضربت شہادت سے دوچار ہونے کے بعد ہمیشہ شہادت کی آرزو رکھنے والے دین اسلام کے اس عظیم مجاہد کے منہ سے جو تاریخی جملے نکلے تھے وہ یہی تھے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تاریخ اسلام میں امیر المومنین حضرت علی کو اپنی دیگر فضیلتوں کے ساتھ یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، شہادت بھی خدا کے گھر مسجد کوفہ میں نصیب ہوئی۔ تاریخ اسلام میں ایسی فضیلت کسی فرد بشر کو حاصل نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام ابن ابی طالب کی مثالی شخصیت، جنہوں نے پیغمبر اسلام کی دعوت پر کم سنوں میں سب سے پہلے لبیک کہا تھا، اور رسول خدا کے اس مشن میں ہمیشہ آپ کی نصرت کی کسی بھی طرح محتاج تعارف نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی مثالی زندگی نصرت حق کی عدالت کا ایسا نمونہ ہے جس کے تصور کے بغیر تاریخ اسلام کا ہر باب نامکمل ہو کر رہ جاتا ہے۔ بات شب ہجرت میں دشمنوں کی تلواروں کے سائے میں بستر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سو کر حیات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفظ دیا۔ بات شب ہجرت میں دشمنوں کی تلواروں کے سائے میں بستر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سو کر یا حیات پیغمبر کو تحفظ دیا ہو، یا اسلامی معرکوں میں جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر اور جنگ حنین یا صفین کا ذکر ہو۔ تاریخ اسلام کے ان دفاعی معرکوں میں فتح و کامیابی کا تصور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی شجاعت کے بغیر ناممکن نظر آتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ فتح خندق میں کامیابی کے بعد پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، جنگ خندق میں علی کی ایک ضربت جن و انسان کی عبادت پر افضل ہے۔ دین اسلام کی آبیاری اور حق و عدالت کے نفاذ کی راہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی حکمت و دانش و عدالت پسندی، نصرت حق و انسانی، قدار و مساوات، مدبرانہ شجاعت، تسلیم و صبر رضا کے ساتھ غیر معمولی اثار اور فداکاری کے جو عملی نمونے پیش کیے، اس سے زمانے کے حق پسند افراد متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ یہی سبب ہے کہ ہر زمانے کے حق بین مورخین نے تاریخ انسانیت کے اس یکتائے زمانہ علی علیہ السلام کو اپنے خراج عقیدت پیش کیے۔ یہاں تک کہ غیر مسلم مورخین بھی اس انسان کامل کی عظمتوں کے متعارف نظر آتے ہیں۔ دنیا عیسائیت کا مشہور مورخ جارج چرواک حضرت علی علیہ السلام کی عظیم مرتبت شخصیت، آپ کے بیکراں علم، آپ کی عدالت، آپ کے منکسر مزاجی، آپ کی انسان دوستی اور آپ کے مساوات کے جذبے سے والہانہ طور پر متاثر نظر آتا ہے۔ اس نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف ندائے عدالت انسانی میں اپنے دل کی گہرائیوں کے تاثرات اپنے خوبصورت انداز میں پیش کیے۔ حضرت علی علیہ السلام کے نزدیک ملک و بادشاہی جو حق کو قائم کرنے اور باطل کو زائل کرنے کے لیے نہ ہو، وہ دنیا کی پست ترین چیزوں سے بھی زیادہ پست تھی۔ یہی سبب ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے نزدیک ایک حکومت کی قیمت جو عدل و انصاف قائم کرنے میں ناکام ہو، ان کی پھٹی ہوئی جوتیوں سے بھی کم تر تھی، جس میں سماج کے ستم زدہ مظلوموں کو انصاف نہ مل سکے۔ پیغمبر اسلام کی مشہور حدیث ہے، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے۔ یقیناً جہاں علی ہیں وہاں حق ہے، عدالت ہے، حقوق انسانی کا تحفظ ہے۔ یہی سبب ہے کہ علی کی عدالت آج بھی زمانے کو حیرانی میں مبتلا کر دیتی ہے کہ وہ میدان جنگ میں بھی جہاں سب کچھ جائز ہوتا ہے، امن و عدالت کو ہاتھوں سے جانے نہیں دیتے۔ جنگ خندق میں جب اپنے حریف جو عرب کا مشہور ترین پہلوان تھا کو زیر کر لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس پر وار کر کے اس کا کام تمام کر دیں،
اسی لمحہ وہ آپ علیہ السلام کے دہن مبارک پر تھوک دیتا ہے۔ انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ علی علیہ السلام غصے میں آگ بگولا ہو کر اس پر شدید وار کرتے، لیکن علی علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ تلوار پھینک کر ٹہلنے لگتے ہیں۔ دشمن بھی حیران تھا کہ علی علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا۔ دشمن کے سوال کرنے پر کہ ہے علی، آپ نے اتنا اچھا موقع ہاتھ سے کیوں جانے دیا، تو آپ علیہ السلام نے دشمن کو یہ جواب دیا، ہے عمرو جان لے، میری تلوار صرف اور صرف خدا کی خوشنودی کے لیے چلتی ہے، نہ کہ اپنے نفس کے لیے۔ میں نہیں چاہتا کہ تجھے قتل کرنے میں میرا نفس بھی شامل ہو جائے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام حقیقی اسلامی آئیڈیالوجی کے ایسے حکمران ہیں جو بیت المال کا مصرف عدالت اسلامی کے اصولوں پر اس طرح قائم کرتے ہیں کہ مساوات اور عدالت کا دامن مجروح ہونے نہیں دیتے، خواہ اس راہ میں ان کے اپنے حقیقی بھائی ہی کیوں نہ مطالبہ کریں۔ حضرت علی علیہ السلام کے بھائی عقیل بھوکے اور پسماندہ بچوں کے ہمراہ جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیت المال سے اپنے لیے زیادہ حصہ کے طلبگار ہوئے، تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ بھائی کے بھوکے بچوں کو دیکھ کر بھائی کی محبت اصولوں پر غالب آ جاتی، مگر یہاں ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے صاف طور پر اپنے بھائی کو منفی جواب دیا۔ انہوں نے اپنے منفی جواب کے فلسفے کو اپنے بھائی کے سامنے پیش کرنے کے لیے لوہے کی ایک سلاخ کو آگ میں تپا کر ان کے جسم کے قریب لے گئے۔ وہ چیخ اٹھے۔ تب آپ نے کہا، ہے عقیل، تم دنیا کی آگ سے ڈرتے ہو اور میں جہنم کی آگ سے نہ ڈروں۔ آج کے اس دور میں یہ بات کتنی عجیب ہے کہ اسلامی سربراہ مملکت کے پاس کوئی ذاتی ملکیت نہ تھی، وہ اپنے بھائی کا وعدہ پورا کرے، جبکہ آج سربراہان مملکت کی عیش پرستی بین الاقوامی بینکوں میں اکاؤنٹ ایک عام روش ہے۔ کیا یہ طریقہ کار امانت اور دیانتداری کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے؟